اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم، وہ ذات کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، یعنی ہمیں اپنی ماں کے پیٹ سے کس نے نکالا؟ ہمیں تمام کو ہماری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ رب العزت نے نکالا۔ اللہ رب العزت نے جس وقت ہمیں دنیا میں بھیجا، جس وقت ہماری پیدائش ہوئی، جس وقت اس دنیا میں ہم آئے تو ہمارا حال کیا تھا؟ رب نے قرآن میں فرمایا لا تعلمون، تم اس وقت کچھ جانتے نہ تھے۔ بے شک اللہ نے فرمایا تم اس وقت تک کچھ جانتے نہ تھے، تم پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جس وقت اللہ نے تم کو پیدا فرمایا اس وقت تم بولنا نہیں جانتے تھے۔ جس وقت اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس وقت تم میں سے کوئی شخص لکھنا نہیں جانتا تھا۔ اگر کوئی دنیا میں ایسا شخص ہو جائے کہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی بولنا چالو کر دے تو آج کے دور میں اس شخص کو بچہ نہیں کہا جائے گا، آج کے دور میں یہ کہا جائے گا کہ یہ تو عجیب شخص پیدا ہوا ہے، یہ تو جن پیدا ہوا ہے۔ دیکھو ذرا اس نے ماں کے پیٹ سے ہی نکلتے ہی پڑھنا چالو کر دیا، دیکھو ذرا اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی بولنا چالو کر دیا۔ سنو یہ محفل کے مطابق میں بات بتاؤں آپ کو، آج کل کے لوگ علماء کو تذلیل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آج کل کے لوگ علماء کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس لیے سنو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گھر یا ہاسپٹل میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو کیا آپ کے ہاسپٹل کی نرس اس بچے کے قریب جائیں گی؟ کیا اس ہاسپٹل کا ڈاکٹر اس بچے کا علاج کرے گا؟ بلکہ ہرگز اس بچے کا علاج نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہتا ہے اس بچے نے تو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاسپٹل کا نام لینا چالو کر دیا، اس بچے نے تو پیدا ہوتے ہی پڑھنا چالو کر دیا، اس بچے نے تو پیدا ہوتے ہی اپنے ڈاکٹر کا نام لینا چالو کر دیا، اس بچے نے تو پیدا ہوتے ہی نرس کا نام لینا چالو کر دیا۔ سنو ایسا کوئی بچہ نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے ایسا بچہ تو پھر اس وقت اگر کوئی کام آتا ہے تو علماء اکرام کام آتے ہیں، اگر اس وقت تمہارے کوئی کام آئے گا تو حفاظ اکرام کام آ سکتے ہیں، تمہارا ڈاکٹر تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارا نرس تمہارے کام نہیں آئے گا۔ سنو میرے بھائی، رب نے قرآن میں فرمایا هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع۔ اب سنو، پیدا فرمانے کے بعد رب نے جب تمہیں پیدا فرمایا اس وقت تم کچھ جانتے نہ تھے۔ آج دنیا نے اتنا گروتھ کیسے کر لیا، آج دنیا نے اتنی ترقی کیسے کر لی کہ اللہ رب العزت پر ایمان نہ لانے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے آپ سے مل گیا ہے۔ نہیں نہیں، تمہیں ہرگز یہ اپنے آپ سے نہیں ملا، بلکہ رب نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اس کے کان بنائے، اللہ نے اس کے لیے کان بنائے، اللہ نے بچے کے لیے کان بنائے۔ آپ سوچیں اللہ نے کان کیوں بنائے؟ آپ سوچیں اللہ نے بچے کو پیدا کرتے سمے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے کان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے اس چیز پر؟ آج سائنس کا دور ہے، آج وگیان کا دور ہے، لوگ ذرا ذرا سی بات پر تحقیق کرنا چالو کر دیتے ہیں، لوگ ذرا ذرا سی بات پر سرچ کرنا چالو کر دیتے ہیں۔ کبھی سرچ کر کے دیکھا ہے آپ نے کہ رب نے کان کیوں بنائے؟ کبھی سرچ کر کے دیکھا ہے آپ نے رب نے کیوں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور رب نے تمہارے کان بنائے۔ کیوں کان بنائے؟ تاکہ تم سن سن کر کے علم حاصل کر لو۔ رب نے کان تمہارے اس لیے نہیں بنائے کہ تم ناچ گانے سنو، رب نے کان تمہارے اس لیے نہیں بنائے کہ تم اس سے لوگوں کی بری باتیں سنو یا لوگوں سے اس کے ذریعے لوگوں سے بری باتیں سنو۔ سنو، اگر رب نے تمہارے کان بنائے ہیں تو صرف اس لیے کان بنائے ہیں کہ تم اپنے کانوں سے اچھی باتیں سن سکو، اپنے کانوں سے اچھی باتیں سن سکو۔ رب نے آگے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، رب نے تمہارے لیے آنکھ بنائی۔ آنکھیں رب نے کیوں پیدا فرمائی؟ کہ اس لیے آپ لوگ کہیں گے کہ اس لیے آنکھیں پیدا فرمائی رب نے کہ ہم اس سے غلط کام دیکھ سکیں، ہم اس سے موبائل کا استعمال کر سکیں، کہ ہم اس سے انٹرنیٹ کا استعمال کر سکیں۔ میں کہتا ہوں سنو، اگر رب نے تمہارے لیے کان بنائے ہیں تو وہ بھی سن سن کر علم حاصل کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ وہ کان
اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم اس سے اذان کی صدائیں سن سکو، وہ کان اللہ نے تمہارے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم استاد کی گفتگو کو سن سکو، وہ کان اللہ نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہارے ذہن میں، تاکہ تمہارے کانوں میں ہو کر کے وہ آواز جو تمہارے استاد تمہیں پڑھانے کے لیے دیتے ہیں، تو استاد پڑھاتے ہیں وہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ رب نے آنکھ بنائی، رب نے آنکھ کس لیے بنائی؟ تاکہ بندہ دیکھ دیکھ کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت استاذ العلماء حضرت ارشد القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ منبر نور کی رونقوں پر اضافہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور تمہاری آنکھ بنائی۔ آنکھ کس لیے بنائی میرے بھائی؟ سنو، آنکھ اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ تم دیکھ دیکھ کر کے علم حاصل کرو، تاکہ تم کتاب کو دیکھ کر کے علم حاصل کرو، تاکہ تم سوچ سکو، تاکہ تم دیکھ سکو کون سا علم زیادہ اچھا ہے۔ رب آگے فرماتا وَالْأَفْئِدَةَ، اور رب نے تمہارا دل بنایا۔ انسان کی جسم کی سب سے اگر اہم چیز ہے تو وہ دل ہے۔ رب نے دل بنایا۔ رب نے کیوں دل بنایا میرے بھائی؟ تاکہ تم دل سے فیصلہ کر سکو، تاکہ تم دل سے فیصلہ کر سکو کہ کون سا علم زیادہ اچھا ہے، کس علم میں زیادہ فائدہ مند ہے، کس علم میں زیادہ فائدہ ہے، کس علم میں زیادہ فائدہ ہے۔ میرے بھائی سنو، آج سائنس کا دور ہے، آج سائنس کا دور ہے۔ نیوٹن گزر چکا، آئنسٹائن گزر چکا، تمام کے تمام ویگیانک گزر چکے، مگر سنو اگر سرچ کرتے گئے وہ سرچ کرتے گئے۔ آج قرآن پاک کو رب نے آپ کے لیے کان بنائے، رب نے آپ کے لیے آنکھ بنائی، رب نے آپ کے لیے دل بنایا۔ کیوں دل بنایا؟ تاکہ تم سوچ سوچ کر کے علم حاصل کرو۔ اب سنو رب کا اگلا کلام کیا ہے؟ رب نے آگے فرمایا لعلکم تشکرون، تمہاری یہ سب چیزیں اس امید پر بنائی تاکہ تم شکر گزار میں سے ہو جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ رب نے بنائے ہیں کان انسان کے، رب نے بنائی ہے آنکھ انسان کی، رب نے بنایا ہے دل انسان کا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ تم شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ میرے بھائی رب نے کان عطا کیے، اس کے ذریعے علم تو حاصل کر لیا۔ رب نے آنکھ عطا کی، اس کے ذریعے جو ہے نا آپ نے پڑھ تو لیا، اس کے ذریعے کتابوں سے آپ نے علم حاصل کر لیا۔ رب نے آپ کے لیے دل بنایا، اس سے آپ نے فیصلہ کر لیا آپ کو کون سا علم چاہیے۔ مگر سنو رب نے جو فرمایا لعلکم تشکرون، اس امید پر کہ تم شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ، مگر شکر گزار نہ بن سکا۔ انسان نے علم حاصل کر لیا، انسان نے اگر گروتھ کر لی تو پھر بھول جاتا ہے اپنے امام کو، بھول جاتا ہے اپنے رب کے فرمان کو، لعلکم تشکرون کو بھول گیا۔ آج جتنے سائنسداں ہیں، آج جتنے ویگیانک ہیں، آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ ناسا نے ابھی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ جاری کی تھی، ناسا کے لوگوں نے ایک رپورٹ جاری کی تھی کہ کئی سو سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے چاند میں ایک وسفوٹک ہوا تھا جس کی وجہ سے چاند 2 بھاگوں میں بٹ گیا، اور اس چاند کے وسفوٹک ہونے کی وجہ سے چاند میں آج بھی دراڑیں موجود ہیں، چاند میں آج بھی لکیر موجود ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تم اس کو وسفوٹک کہتے ہو، اور سائنسداں سنو، آئنسٹائن سنو، نیوٹن سن، تو چلا تو گیا مگر سنو میری بات، تم آج اس چیز کو مانتے ہو، یہ آج کی بات نہیں، یہ 1450 سال پہلے مصطفیٰ نے اپنا ایک معجزہ دکھایا تھا، یہ 1450 سال پہلے مصطفیٰ نے ایک کرامت، ایک معجزہ دکھایا تھا جس کو آج سائنس ثابت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا کرو۔ ایک سائنٹسٹ نے اسی پر ریسرچ کیا کہ اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ دھونے کو کیوں کہا۔ سنیں میرے بھائی ذرا غور سے، وہ انسان، وہ سائنٹسٹ جس نے ایک پیالے میں کتے کا منہ ڈلوایا، کتے کا منہ ڈلوانے کے بعد اس کو 1 مرتبہ دھویا، 1 مرتبہ دھونے کے بعد دوربین سے دیکھا اس میں اب بھی کیٹاڑو موجود ہے، 2 مرتبہ دھویا، 2 مرتبہ دھونے کے بعد اس نے دیکھا اس میں اب بھی کیٹاڑو موجود ہے، 3 مرتبہ دھویا، یہاں تک کہ اس نے جب 6 مرتبہ دھو لیا پھر اس کو دوربین سے دیکھا۔ وہ سائنٹسٹ کہتا ہے سنو اے لوگو، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں، جب میں نے 6 مرتبہ
مرتبہ دھویا تب بھی اس میں کتاڑو موجود تھے, کم اس میں کتاڑو موجود تھے, مگر جب میں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے تحت, ان کے حکم کے تحت میں نے اس کو 7 مرتبہ دھویا. اب میں نے جب دوربین سے دیکھا تو وہ سائنٹسٹ کہتا ہے, میں نے دوربین سے چیک کرنے کے بعد جب اس کا جائزہ لیا تو اب جب مصطفیٰ نے فرمایا تھا 7 مرتبہ دھونا تو اب اس میں ایک بھی کتاڑو نہ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سنو میرے بھائی, حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. آپ ادھر دیکھیں, حضرت اوپر چلے گئے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کے لیے دل, آپ کے لیے آنکھ, آپ کے لیے کان بنائے. کیوں کان بنائے اللہ رب العزت نے؟ تاکہ تم شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ. کیوں کان بنائے؟ تاکہ تم شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ. مگر میرے بھائی آج کا ماحول الگ ہے. شکر گزار بندہ بننے کے علاوہ آج جب قرآن فرماتا ہے کہ یہ چاند اور سورج چلتے ہیں, پرتھوی یہ زمین اپنی جگہ ہے, مگر سائنسداں کہتے ہیں, سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ پرتھوی گھومتی ہے, یہ پرتھوی چکر لگاتی ہے, چاند اور سورج اپنی جگہ ہے. میرے بھائی قرآن کے تحت جو قرآن کے خلاف آتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ سائنس کو نہیں مانتے, ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور علم کو نہیں مانتے. سنو, دنیا کا ایک بہت بڑا سائنسداں کہہ کر کے چلا گیا, دنیا کا ایک بہت بڑا وگیانک کہہ کر کے چلا گیا. آج جتنے بھی علوم ہیں, آج سائنس ہو, علم نبات ہو, علم نجوم ہو, علم کیمیا ہو یا علم نباتات ہو, کوئی سا بھی علم ہو, وہ سائنٹسٹ کہتا ہے اگر تمام کے تمام علوم نے آج سائنس جو اپنے شباب پر ہے, آج سائنس جو دنیا میں فالو کی جا رہی ہے, آج سائنس کی بات جو دنیا میں مانی جا رہی ہے, وہ سائنٹسٹ کہتا ہے اگر کسی علم نے, اگر سائنس نے ترقی حاصل کی ہے تو وہ عربی زبان سے ترقی حاصل کی ہے, اگر سائنس نے ترقی حاصل کی ہے تو وہ مدرسے کے زبان سے ترقی حاصل کی ہے, اگر سائنس نے گروتھ کیا ہے تو وہ مدرسے کی وجہ سے کیا تھا. تبھی تو شاعر کہتا ہے جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھا گفتگو, جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی گفتگو, جب بولنے لگے تو ہم پہ برس پڑے, جب بولنے لگے تو ہم پہ برس پڑے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, پاک پروردگار عالم